حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور پورے قرآن کے جتنے مضامین ہیں ان سب کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ پورے قرآن کی گویا تمہید ہے، پیش لفظ ہے، یہی معنی ہے فاتحہ کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نماز میں قرآن پڑھا جائے، تو اللہ نے ایسا انتظام کیا۔ پورا قرآن تو نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا، ہر رکعت میں یا ہر نماز میں پورا قرآن پڑھا جائے، یہ تو ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ پورے قرآن کا خلاصہ پڑھا جائے، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو، اور پھر بقیہ پورے قرآن میں سے کچھ حصہ پڑھا جائے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یہ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ پڑھو۔ قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کا کلام بھی لامحدود ہے۔ قرآن پاک کے تمام معانی اور تمام مضامین کا احاطہ کر لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس نے جتنا سمجھا ہے بس اپنی حیثیت کے مطابق، اور اللہ نے اس کو جتنی توفیق دی اس توفیق کے مطابق سمجھا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جتنا سمجھا بس، اس سے آگے قرآن میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی مضمون نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، لا تنقضی عجائبہ الی یوم القیامہ، قرآن پاک کے نئے نئے مضامین قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ اتنی بڑی کتاب جس میں احکام بھی ہیں، قوموں کے حالات بھی ہیں، نعمتوں کے تذکرے بھی ہیں، عذاب کے تذکرے بھی ہیں، توحید کا بیان بھی ہے، رسالت کا بیان بھی ہے، آخرت کا بیان بھی ہے، اللہ کو ماننے والوں کا بھی تذکرہ ہے، نہ ماننے والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس پوری کتاب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی صورت جس کی کل 7 آیتیں ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو لوٹ لوٹ کر پڑھی جاتی ہیں، مثانی
جن کی تلاوت ہر رکعت میں کی جاتی ہے، اور ہم نے آپ کو بقیہ قرآن عظیم بھی دیا ہے جس کا کچھ حصہ ہر رکعت میں یا جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے۔ صرف 7 آیتوں میں پورے قرآن کا خلاصہ سمیٹ دینا یہ اللہ ہی کے بس کی بات ہے۔ اور عموماً اگر انسان اس قسم کا کوئی خلاصہ پیش کرتا ہے تو وہ بے ربط ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، بس وہ ایک خلاصہ ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن سورہ فاتحہ میں ربط بھی ہے، نہایت گہری معنویت بھی ہے۔ ایک طرف اس نے قرآن پاک کے تمام مضامین کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے، دوسری طرف خود اس کا اپنا مستقل ایک مضمون بھی ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ پورے قرآن میں جتنے مضامین ہیں وہ سب سورہ فاتحہ میں کس طرح آئے ہیں، تو قرآن میں توحید کا بیان ہے، سورہ فاتحہ میں توحید کا بیان ہے۔ قرآن میں رسالت کا بیان ہے، سورہ فاتحہ میں رسالت کا بیان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان میں سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں۔ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو توحید کا بھی بیان ہے، نبوت و رسالت کا بھی بیان ہے، آخرت کا بھی بیان ہے، مالک یوم الدین حکم بھی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت عبادت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ کے سوا بندوں کو کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھے لوگوں کا بھی بیان ہے الذین انعمت علیہم، برے لوگوں کا بھی بیان ہے المغضوب علیہم الضالین۔ ایک طرف سارے مضامین ہیں، دوسری طرف ترتیب ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک دعا سکھائی ہے اور ہاتھوں ہاتھ اس دعا کو قبول بھی کر لیا ہے۔ بندے نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اللہ نے کہا باقی پورا قرآن سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہم نے تمہیں دیا ہے، اب پڑھو پورا قرآن، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس ہدایت کا تقاضا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، جس ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ نے اپنی بقیہ کتاب کا تعارف کراتے ہوئے، پورے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور شرط بھی بتلا دی ہدایت ملے گی لیکن متقی بنو گے تو ملے گی، صرف محقق بنو گے، صرف طالب علم بنو گے، صرف اسکالر بنو گے، صرف مطالعہ کرو گے، صرف پڑھو لکھو گے، قرآن پر پی ایچ ڈی کر لو گے، تم ماہر قرآن ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی جب تک متقی نہیں بنو گے۔ ہدایت پانے کے لیے متقی بننا ضروری ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مانگنا سکھایا تو مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، پہلے اپنی بندگی کا اقرار کرو، پہلے اس کا اقرار کرو کہ اللہ میں آپ کے ہی در کا بھکاری ہوں، میں آپ کا در چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں، تب مانگنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب مانگو، اب اللہ تعالیٰ دے۔ تو گویا قبولیت دعا کی شرطیں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت اور قدرت کو دل میں بیٹھاؤ، دل میں اس کا یقین پیدا کرو، اور پھر اپنی عاجزی، اپنی کمتری، اپنی بندگی کا اقرار اور اعتراف کرو کہ اللہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں آپ کے در کا پجاری، میں آپ کے در کا بھکاری، اور میں کیا، میرا باپ بھی، میری ماں بھی، میرے بڑے بھی، میرے چھوٹے بھی، اللہ سب آپ کے در کے منگتے، سب آپ کے در کے بھکاری، سب آپ کے در کے پجاری۔ جو کچھ ملا ہے آپ کے پاس سے ملا ہے، جو کچھ ملے گا آپ کے پاس سے ملے گا،
تو پھر اشارہ ہوتا ہے ہاں بندے اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ دامن پھیلا کر مجھ سے کچھ مانگے اور میں تیری مرادوں کا دامن بھر دوں. اب مانگ لے, کیا مانگنا ہے میں دے دوں. اور پھر یہ بھی سکھا دیا کہ جب مانگنے کا موقع مل جائے تو کیا چیز ہے مانگنے کی. کوئی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور بادشاہ خوش ہو کر کہے آج مانگ لو جو مانگنا ہے, اور وہ کہ ٹھیک ہے 5 روپے دے دیجیے, اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ حالانکہ یہ بھی ایک سوال ہے, وہ دے دے گا, لیکن شاید بادشاہ بھی کہے گا آئندہ اس کو دربار کے اندر آنے کی اجازت نہیں. یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ کیا مانگے گا آدمی؟ اگر شاہی دربار سے اشارہ مل جائے جو مانگنا ہے مانگ لو, کم از کم ایک اچھا سا گھر تو مانگے گا, ایک اچھی سی سواری تو مانگے گا, کچھ زمین جائیداد دنیا میں جو مانگا جاتا ہے. ہیرے مانگے گا, موتی مانگے گا, جواہر مانگے گا. کوئی بادشاہ سے جا کر کنکر و پتھر مانگتا ہے؟ صاحب اپنے ملک کی زمین کی ایک مٹھی خاک دے دیجئے مجھے, اور آپ کی حکومت میں تو بہت سارے اچھے اچھے پہاڑ ہیں, ان میں سے پہاڑوں میں سے ایک پتھر دے دیجئے مجھے. اور جب بادشاہ اس کی مرادیں پوری کرے گا, وہ جو مانگے گا وہ دے گا, تو پھر اس کو مٹی بھی مل جائے گی, پتھر بھی مل جائے گا, کنکر بھی مل جائے گا. جب وہ زمین دے گا گھر بنانے کے لیے, پیسے دے گا گھر بنانے کے لیے, تو اس پیسے سے وہ کنکر بھی خرید لائے گا, پتھر بھی خرید لائے گا, سیمنٹ بھی خرید لائے گا, مٹی بھی خرید لائے گا, سب کچھ ملے گا. لیکن یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے کہ وہ کہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے اور اس سے کنکر و پتھر مانگا جائے؟ اللہ سکھا رہے ہیں جب میرے دربار میں حاضری ہو اور میری طرف سے اشارہ ہو بندے مانگ لے جو مانگنا ہے, تو ٹوٹی پھوٹی چیز مت مانگنا, مجھ سے ہدایت مانگنا, ہدایت. اگر تم کو ہدایت مل گئی نا تو دنیا کی نعمتیں کیا چیزیں, وہ تو میں ان کو بھی دیتا ہوں جو ہدایت سے محروم ہے, تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا؟ لیکن جو ہدایت سے محروم ہے میں ان کو صرف دنیا کی نعمتیں دیتا ہوں, آخرت کی کوئی نعمت نہیں دوں گا. پھر میں تم کو دنیا کی نعمتیں بھی دوں گا, آخرت کی نعمتیں بھی دوں گا. مانگنا تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اللہ کو مانگے. اللہ میں تو آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں. اللہ اس رمضان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی دل کی گہرائیوں سے اللہ کو مانگ لیں اور اللہ ہمارے بن جائیں, ہم اللہ کے بن جائیں, بس پھر کیا کمی ہے. ایک بادشاہ کی بہت ساری باندیاں تھیں, بیویاں تھیں, حرم میں بہت ساری خواتین تھیں. ایک باندی تھی اس کی جو دوسری باندیوں کی طرح بہت خوبصورت نہیں تھی, لیکن بادشاہ کی توجہ اس کی طرف بہت رہتی تھی, کچھ خاص نظر عنایت ہوتی تھی. تو جو حرم کی وہ دوسری عورتیں تھیں انہوں نے کہا نہ عقل کی نہ شکل کی, پتہ نہیں کیا گھول کے پلا دیا ہے بادشاہ کو, لگتا ہے کہیں سے کچھ چھو کرا دیا ہے, کچھ پلا دیا ہے, کچھ کھلا دیا ہے, کچھ پڑھ کے پھونک دیا ہے. ہر وقت بادشاہ اسی کا دیوانہ رہتا. ایک دن بادشاہ نے چاہا کہ وہ بقیہ عورتوں کو بتلائے کہ اس کی اصل خوبی کیا ہے, میں اس سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں. تو دربار میں سب کو جمع کیا اور دربار میں نعمتیں بکھری ہوئی تھیں, خزانے کو لا کر پھیلا دیا گیا. کہیں ہیرے ہیں, کہیں موتی ہیں, کہیں سونا ہے, کہیں چاندی ہے, کھانے پینے کا سامان ہے, عمدہ قالینیں ہیں, عمدہ جھاڑ فانوس ہے. اور بادشاہ نے کہا آج جیسے ہی میں اشارہ کروں گا,
جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ چیز اس کی. لیکن ایک چیز پر ہاتھ رکھنا، یوں نہیں ادھر بھی ادھر بھی، ایک چیز پر. سب پہلے سے نیت کر لو کس چیز پر ہاتھ رکھنا. سب نے سوچ لیا، کسی نے سوچا فلاں ہیرا، فلاں موتی، وہ سونا، وہ چاندی، وہ ڈھیر. یہ باندھی جو تھی آرام سے کھڑی ہوئی ہے. بادشاہ نے اشارہ کیا، ہاں وقت آ گیا. تو کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، یہ چپ چاپ کھڑی ہوئی. باقی عورتوں نے دیکھ کر کے ہنسنا شروع کر دیا، ایک پگلی ہے، اتنا اچھا موقع بار بار تھوڑی آتا ہے. بادشاہ نے بھی اس کو ذرا ناگواری کے ساتھ دیکھا کہ کیا بات ہے. گویا میرے دربار میں کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کو یہ لے سکے. یہ تو توہین ہے نا. تم نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا. اس نے کہا حضور میں آپ کا حکم سمجھ نہیں سکی تھی، ذرا پھر سے بتا دیجیے کیا فرمایا تھا آپ نے. کہا میں نے کہا تھا اس دربار میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے. کہا دربار میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی. کہا وہ آئی اور آ کر بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ حضور آپ بھی تو دربار میں موجود ہیں. مجھے نہ ہیرا چاہیے، نہ موتی چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے. میں نے تو آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اب سوچو جب اس کا بادشاہ ہو گیا تو سب کچھ تو اس کا ہو گیا نا، پورا خزانہ اس کا ہو گیا، پورا ملک اس کا ہو گیا. تو کیا مانگنا ہے رمضان میں ہمیں؟ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. یہ جو ہدایت ہے نا، یہ ہدایت اللہ سے اللہ کو مانگنے کا راستہ ہے. جس کو ہدایت مل گئی بس پھر وہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ اس کے ہو گئے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں. کہیں فرمایا واللہ ولی المؤمنین. کتنی عزت افزائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. یوں نہیں کہا ایمان والے میرے دوست ہیں، یوں نہیں فرمایا ایمان والے میرے دوست ہیں. فرما رہے میں ایمان والوں کا دوست ہوں. بے انتہا عزت افزائی ہے، بے انتہا قدردانی ہے. تو مانگنا بھی سکھایا، مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا، مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا، کیا مانگنا چاہیے وہ بھی سکھایا، اور مانگتے ہی فوراً دعا قبول کر کے دے بھی دیا. لے لو، یہ ہے تمہاری دعا کا جواب. یہ قرآن ہے. متقی بنو اور قرآن پر عمل کرو، پھر قرآن سے ہدایت پاؤ. سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جس کا یقین ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے. اللہ کی ذات اکیلی ہے. اللہ کی ذات بے عیب ہے. اللہ کی ذات بے نہایت ہے. اللہ کی ذات بے حد اور بے حساب ہے. اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں. ہر مخلوق کی ہر صفت کے اندر کمی ہے. ہر مخلوق کی ہر صفت محدود ہے. محدود ہونا خود ایک کمی ہے، محدود ہونا خود ایک نقص ہے. ہم دیکھتے ہیں، اول تو دیکھنے کی صفت ہمیں خود سے نہیں ملی، کسی نے دی ہے. اللہ نے ہمیں دی ہے نا. پھر ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے. ایک حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد کی چیزیں نظر نہیں آتی. ایک وقت میں ایک طرف دیکھ سکتے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے. دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو بائیں طرف نہیں دیکھ سکتے. بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو داہنی طرف نہیں دیکھ سکتے.
اوپر دیکھ رہے ہیں تو نیچے نہیں دیکھ سکتے، نیچے دیکھ رہے ہیں تو اوپر نہیں دیکھ سکتے. تو پہلا عیب تو یہ ہے کہ ہماری یہ صفت ادھار کی ہے. دینے والے نے دیے، جب چاہے واپس لے لیں. دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ طاقت بہت محدود ہے، کمیت کے اعتبار سے بھی محدود ہے، یعنی مقدار کے اعتبار سے ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتی، ہر فاصلے تک نہیں دیکھ سکتی. کیفیت کے اعتبار سے بھی محدود ہے، ہر جہت کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ ہر چیز کو ہر وقت ایک ساتھ دیکھتے ہیں، کوئی چیز اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتی. ہم سنتے ہیں، کئی آوازوں کو ایک ساتھ نہیں سن سکتے. اگر کسی سے بات کر رہے ہیں کال پر، دوسری کال آ جائے تو کہنا پڑتا تھوڑی دیر رک جائیے، ابھی ذرا میں اس سے بات کر لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. اللہ ساری دنیا کی آوازوں کو ایک ساتھ سنتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ مل کر کے ایک ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ سب کی سنتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. اللہ اپنی ہر صفت میں کامل ہے، مخلوق اپنی ہر صفت میں ناقص. اللہ کی ہر صفت اپنی ذاتی، مخلوق کی ہر صفت اللہ کی دی ہوئی. تو پھر تعریف کا حقدار کون ہوا؟ اللہ ہی ہوا. مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی تعریف؟ تعریف تو کمال کی ہوتی ہے نا. آپ نے یہ مسجد کا کھمبا دیکھا، اوہو کتنا شاندار پتھر ہے جو لگایا گیا. تو یہ پتھر کی تعریف ہے یا پتھر کو بنانے والے کی تعریف ہے؟ کتنی عمدہ پالش ہے، تو یہ پالش کی تعریف ہے یا پالش کرنے والے کی تعریف ہے؟ پالش خود بخود تو نہیں ہو گئی نا، کسی کے کرنے سے ہوئی. اور وہ پالش کرنے والا کہاں سے سیکھ کر آیا پالش کرنا؟ کسی نے سکھایا، اس کو کسی نے پیدا کیا. آدمی سوچے نہ سوچے، سمجھے نہ سمجھے، تعریف صرف اللہ کی ہے اور کسی کی تعریف ہو سکتی ہی نہیں ہے. سمجھے بغیر بھی انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے. آپ نے ایک نہایت خوبصورت پرندے کو دیکھا، ایک شخص نے دیکھا، سوچا بھی نہیں اس نے کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن جب اس نے کہا کتنا خوبصورت پرندہ ہے، تو یہ خوبصورت پرندہ خود بخود تو نہیں پیدا ہو گیا نا، یہ تعریف تو اس کے پیدا کرنے والے کی ہے، اس کے بنانے والے کی، اور بنانے والا اللہ ہے. ہر تعریف اللہ کی ہوتی ہے. اور انسان کو سمجھ بوجھ کر بھی اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ دینے والے اللہ، سب کو پیدا کرنے والے اللہ، سب کو سنبھالنے والے اللہ، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ. اللہ کے سوا نہ کوئی پیدا کرنے والا، نہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا. اللہ رب العالمین ہے. اللہ صرف ہمارے تمہارے رب نہیں ہیں، اللہ زمین اور آسمان کے بھی رب ہیں، اللہ پہاڑوں اور سمندروں کے بھی رب ہیں، اللہ ہواؤں اور دریاؤں کے بھی رب ہیں، اللہ بادلوں کے بھی رب ہیں، اللہ چاند و سورج کے بھی رب ہیں، اللہ زندہ مخلوق کی بھی رب ہیں، جو مخلوق زندہ نہیں ہے اس کے بھی رب ہیں. اللہ ہر چیز کے رب ہیں، اللہ عالمین کے رب ہیں، رب العالمین ہے. اس لیے اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، اور تعریف کی انتہا ہے عبادت، اس لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. اللہ کی مہربانیوں کی کوئی حد نہیں. جب اللہ نے اپنی مہربانی کا تذکرہ کیا تو دو لفظ استعمال کیے، الرحمن اور الرحیم. اس لیے کہ مہربانی جو ہے، رحمت، اس کی دو جہتیں ہیں. ایک ہے رحمت کا عموم اور ایک ہے رحمت کی تکمیل. ایک ہے رحمت عامہ
اور ایک ہے رحمت کاملہ. کھانا دیا اللہ نے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. پانی دیا اللہ نے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. زندگی دی اللہ نے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، علم دیا، سامان دیا، گھر دیا، بال بچے دیے، گھر بنانے کا سامان دیا. سوچتے رہیے آپ پوری زندگی میں جو کچھ بھی سب اللہ ہی نے دیا نا، سب اللہ کی رحمت ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں انسانوں کو میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، لیکن شرط نہیں لگاتے اگر میرے سوا کسی کی عبادت کی تو کھانا بند کر دوں گا. جیسے مدرسے والے کھانا بند کر دیتے ہیں، کہنا نہیں مانا تو کھانا بند. اللہ نہیں کھانا بند کرتے، کسی کافر کا کھانا نہیں بند کرتے، کسی مشرک کا کھانا نہیں بند کرتے. اللہ کسی کا پانی نہیں بند کرتے، کسی کی سانس نہیں بند کرتے، کسی کے لیے ہوا نہیں بند کرتے. یہ ہے رحمت عامہ. عام ہے اللہ کی رحمت سب کے لیے. لیکن اس دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، تام نہیں ہے. تھوڑا سا حصہ دیا اللہ نے رحمت کا. زندگی دی ہے لیکن موت پر ختم ہو جاتی ہے. سب کو دی ہے زندگی اللہ نے، انسانوں کو بھی دی، جانوروں کو بھی دی، پرندوں کو بھی دی، ماننے والوں کو بھی دی، نہ ماننے والوں کو بھی دی. یہ رحمت کا عموم. رحمت عام ہے لیکن تام نہیں ہے کسی کی بھی. سب کی زندگی ختم ہو جائے گی. اولادیں اللہ نے عطا فرمائی، مومنوں کو بھی اولادیں دی، کافروں کو بھی اولادیں دی. رحمت عام ہے لیکن تام نہیں ہے. سب کی اولادیں ختم ہو جائیں گی، خود بھی ختم ہو جائیں گے، اولادیں بھی ختم ہو جائیں گی. گھر دیے اللہ نے سب کو دیے، بلکہ بسا اوقات کافروں کو زیادہ اچھے دیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ بگڑ جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، تو میں تو نہ ماننے والوں کو سونے چاندی کے گھر دے دیتا. لے لو، کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے ساز و سامان کی میری نظر میں. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں کہیں وہ پھسل نہ جائیں بیچارے مایوس ہو کر، اس لیے میں نے نہیں دیا اتنا. تو رحمت عام ہے اللہ کی. اللہ نے سب کو دیا، سامان دیا، زمین دی، جائیداد دیا، گھر دیا، مکان دیا، گاڑیاں دیا، لیکن نہ کسی کا گھر رہنے والا، نہ کسی کی گاڑی رہنے والی، نہ کسی کی زمین رہنے والی، نہ کسی کی جائیداد رہنے والی. سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیسے کیسے پھل اللہ نے پیدا کیے، اور پھل سب کے لیے پیدا کیے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے. یہ رحمت بھی عام ہے. لیکن ہر پھل کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، سیزن ختم ہو جاتا ہے. آم کا سیزن آیا، کچھ دنوں کے بعد غائب ہو جائے گا. انگور کا سیزن آئے گا، کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا. ایک ایک پھل کا سیزن آتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، تام نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے. آخرت میں اللہ کی نعمت تام ہوگی، عام نہیں ہوگی. وہاں کافر کو کچھ نہیں ملے گا، وہاں نہ ماننے والے کو کچھ نہیں ملے گا، صرف ماننے والے کو ملے گا. اور ماننے والے کو جو کچھ ملے گا وہ تام ہوگا. زندگی ملے گی، موت کبھی نہیں آئے گی. صحت ملے گی، بیماری کبھی نہیں آئے گی. کھانا پینا ملے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. اللہ نے جنت کے پھلوں کا تذکرہ فرمایا، نہ کبھی ان کا سیزن ختم ہوگا، نہ ان پر کبھی کوئی پابندی لگے گی. ایسی جوانی ہوگی جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ایسی خوبصورتی آئے گی جو کبھی ڈھلے گی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں بڑا سے بڑا حسین و خوبصورت اگر لمبی عمر مل گئی تو ایک وقت آتا ہے کہ جھرنیاں پڑ جاتی ہیں. بڑا سے بڑا پہلوان اور طاقتور ایک وقت آتا ہے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، تام نہیں ہے. آخرت میں اللہ کی رحمت تام ہوگی، عام نہیں ہوگی. ان دو الگ الگ باتوں کو بتلانے کے لیے اللہ نے دو لفظ استعمال کیا، الرحمن الرحیم. بہت سمجھدار تھے ہمارے اکابر جنہوں نے اردو میں ان دونوں کا ترجمہ اس طرح کیا. وہ بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. بہت رحم کرنے والا ہے، یہ عموم کی طرف اشارہ ہے. نہایت مہربان ہے، یہ تام ہونے کی طرف اشارہ ہے. یہ تو صرف اللہ ہی ہے نا، اس لیے اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ہی کی بندگی ہونی چاہیے. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. چونکہ انسان حالت امتحان میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. کہنا مانو اچھی بات ہے، نہیں مانو فوراً پکڑ نہیں ہوتی.
ایسا نہیں ہوتا ابھی نافرمانی کی ابھی تھپڑ پڑ گیا، ابھی نافرمانی کی ابھی سزا مل گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی سے نافرمانوں کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے انتظار کو، اللہ کے حلم کو اللہ کا ضعف اور کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ حلیم ہے، صبور ہیں، انتظار فرماتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ صبح کا بھولا شام میں واپس آ جائے، شام میں کا بھولا صبح واپس آ جائے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے میری طرف، واپس آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتظار فرماتے ہیں۔ اور بندہ شیطان کے دھوکے میں آ کر یوں سمجھتا ہے اللہ کمزور ہیں، اگر سزا دینے کی طاقت ہوتی تو اتنے دن سے میں نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے سزا کیوں نہیں دی؟ قیامت کے دن یہ ڈھیل نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ دکھائیں گے کہ اللہ کس طرح ہر چیز کے مالک ہیں، کس طرح با اختیار ہیں اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں بھی اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ ہی کی بڑائی چلتی ہے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا اپنا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کا حکم چلتا ہے، آج کون مالک ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ جواب دے سکے، اللہ ہی کی طرف سے دوسرا اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، آج ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اور بہت بہت غصے والا ہے، بہت طاقتور ہے، بہت پاورفل ہے۔ تو دنیا میں انسانوں کو دھوکہ نہ ہو، دنیا کے حالات دیکھ کر کے، اللہ کے علم کو دیکھ کر، اللہ کے صبر کو دیکھ کر، اللہ کی برداشت کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ڈھیل دی ہے اس کو دیکھ کر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو آخرت کے مالک اللہ ہیں، اللہ کے بعد تم سب کو جانا ہے اور اس سے بچ نہیں سکتا کوئی بچ سکتا ہے مرنے سے؟ کوئی بچ سکتا ہے اللہ کے بعد جانے سے؟ جس طرح ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی چاہتا نہ چاہتا، مانے نہ مانے، لیکن کوئی بھی آسمان سے ٹپکا نہیں ہے، کوئی زمین سے اگا نہیں ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ اسی طرح کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اقرار کرے یا نہ کرے، سب کو موت آنی ہے اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں اللہ حساب لیں گے، اللہ تنہا مالک ہوں گے، وہاں کوئی نہیں ہوگا جو کسی کو بائی پاس جنت میں لے کر چلا جائے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی راستے سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہو سکے مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کا کہنا ماننے کی، میں تو فلاں پیر صاحب سے بیعت ہوں، میں تو فلاں کا مرید ہوں، میں تو فلاں اللہ والے کی اولاد ہوں۔ یہ سب کچھ اچھا ہے اگر تم نے اللہ کو منایا ہے تو، اور اگر تم نے اللہ کو منایا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کوئی اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی اپنی مرضی سے کسی کو لے کر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں صاف صاف ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی ہمت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر لے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی سفارش نہیں کرے گا، کریں گے سفارش، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اس وقت تک کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہیں چلو ٹھیک ہے، انبیاء کرام کو تو اجازت ملے گی، اولیاء اعظام کو تو اجازت ملے گی، بہت سے فرشتوں کو اجازت ملے گی، اللہ کے نیک بندوں کو اجازت ملے گی، اور ہمارے خاندان میں فلاں حافظ صاحب ہیں، فلاں عالم صاحب ہیں، ان کو تو اجازت ملے گی، تب تو وہ لے کر چلے جائیں گے، اجازت ملنے کے بعد تو چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہاں جب اجازت مل جائے گی تو پھر ان کو اس کی بھی اجازت لینی ہوگی کہ اللہ کس کی سفارش کریں اور کس کی نہیں کر سکتے۔ جن کے لیے اجازت ہوگی انہیں کی سفارش کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، جن کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی وہ انہیں کی سفارش کریں گے جن کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی۔ جن کی سفارش اللہ کو ناپسند ہوگی وہ ان کی سفارش نہیں کر سکتے، اور سفارش کرتے وقت بھی وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔
تو پھر اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی کام بننے والا نہیں ہے، شرک کر کے کوئی کام بننے والا نہیں ہے، اللہ کے سے کا باغی بن کر کے کوئی کام بننے والا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا نیک بندہ بن جانا چاہیے، چاہے ہم جتنی کوشش کریں، جتنا معیار ہے جیسا بننا چاہیے ایسا تو بن نہیں پائیں گے۔ سفارش اسی لیے تو ہوگی کہ بندے نے کوشش پوری کی لیکن جتنا بننا چاہیے تھا نہیں بن سکا، تو اللہ موقع دیں گے اپنے نیک و مقبول بندوں کو، چلو اب جو کمی رہ گئی ہے وہ ان کی سفارش سے پوری کر دی جائے گی۔ اب یہ سفارش کریں گے، اللہ کہیں گے ہاں یہ میرا بندہ نیک تو بننا چاہتا تھا، مجھے منانا تو چاہتا تھا، مجھے راضی کرنا چاہتا تھا، لیکن واقعی بیچارہ کمزور تھا، کر نہیں سکا، چلو ٹھیک ہے تم اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ یہ ہے سفارش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھایا کہ دیکھو اتنا مان لینے کے بعد اب اس کا اقرار کرو کہ اللہ ہم صرف آپ کے بندے ہیں، صرف ایاک نعبد، اللہ آپ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے اور آپ کے سوا ہم کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ مدد مانگنے کی دو قسمیں ہیں، بندگی تو اللہ کے سوا کی نہیں جا سکتی، مدد مانگنے کی دو قسمیں، ایک ہے اسباب کے دائرے میں مدد مانگنا، اس کے بغیر تو کسی کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، پیسے نکال کر دیتے ہیں دکاندار کو، یہ پیسے لے لیجیے، مجھے 2 کلو آم دے دیجیے، 5 کلو آم دے دیجیے، تو آپ مانگ رہے ہیں نا اس سے، دے دیجیے، یہی تو مدد مانگنا ہے۔ وہ اٹھا کر کے دیتا ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، گاڑی رکواتے ہیں، بھائی رک جاؤ مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو، یہی تو مدد مانگنا ہے۔ یہ ٹیکسی میں بیٹھنا، یہ سواریوں میں بیٹھنا، یہ بس میں بیٹھنا، یہ ہوائی جہاز میں بیٹھنا، یہ سامان خریدنا، یہ ڈاکٹر کے پاس جانا، اس کو جا کر دکھانا، اس سے دوا لینا، جو کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی کیس ہے تو وکیل کے پاس جانا، مدد مانگے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ لیکن یہ اسباب کے اندر مدد مانگنا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ما فوق الاسباب، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام اسباب کے دائرے میں رکھا ہے اس سے ہٹ کر، اولاد نہیں ہے، اب ایک طریقہ تو یہ، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کیجئے اولاد کیوں نہیں ہو رہی، ڈاکٹر نے کہا اچھی بات ہے، فلاں فلاں ٹیسٹ لکھ رہا ہوں، کرا کر کے لے کے آؤ، یہ تو مدد مانگنا ہے نا۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپ کے اندر فلاں کمی ہے، جی ڈاکٹر صاحب پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ فلاں فلاں گولی لیجیے۔ اور ایک اس سے ہٹ کر کے مانگنا، ڈاکٹر صاحب بہت دن ہو گئے، شادی ہو گئی، مجھے اولاد دے دو، تو ڈاکٹر کا باپ بھی اولاد دے سکتا ہے۔ یہ مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ یہ مدد اگر کسی اور سے مانگی، کسی ولی سے مانگی، کسی نبی سے مانگی، کسی سے بھی مانگی، انسان مشرک ہو گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اولاد دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، نہ کوئی قبر والا دے سکتا ہے، نہ کوئی زندہ دے سکتا ہے۔ روزی دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا بچہ پڑھنے میں کمزور ہے، آپ اس کے ٹیچر کے پاس گئے، یہ بہت کمزور ہے، ذرا سا آپ کچھ تعاون کریں، ان کا ٹھیک ہے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں اس کو تیاری کراؤں گا، تو مدد ہی مانگ رہے ہیں نا۔ اس مدد کے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب وہ پیپر کر کے آ گیا، اب اس کے اچھے نمبر آ جائیں، اب کسی سے جا کر کے یہ کہنا آپ دعا کر دیجئے کہ میرا بچہ پاس ہو جائے، یہ تو یہ ہے میں بھی اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ سے مدد مانگیے۔ دعا کرانے کی یہی معنی ہے نا، میں بھی اللہ سے مانگ رہا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ سے مانگیے، تو واقعی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور کوئی جا کر کے صاحب وہ آپ پاس کر دیجئے اس کو، اور خیال یہ ہے کہ بس یہ چاہ لیں گے تو وہ پاس ہو جائے گا، یہ شرک ہے۔ بے اعتدالی ہوتی ہے اس مسئلے میں۔ بعض لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کسی سے کچھ بھی مانگنا شرک ہے، تو پھر وہ خود بھی اس شرک سے نہیں بچ پاتے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مانگ نہیں ہے تو جس سے جو چاہو مانگو، سب جائز ہے۔
وہ بھی بیچارے شرک سے نہیں بچ پاتے. اللہ تعالی ہمیں اعتدال نصیب فرمائے. دائرۂ اسباب میں مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ما فوق الاسباب، مدد اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگی جا سکتی. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں ہے. اللہ ہی سب کو دینے والے ہیں، اللہ ہی نوازنے والے ہیں. اگر کسی کو غریب نواز سمجھا جائے دائرے اسباب کے اندر، فنا آدمی ہے ماشاءاللہ، بڑا خیال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چپکے جا کے تقسیم کرتا ہے، کوئی حرج نہیں. کسی کو مشکل کشا سمجھا جائے دائرے اسباب کے اندر، صاحب وہ تو بہت ماہر وکیل ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ بہت اچھے مشورے دیتے ہیں، مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کہنے والے کے عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ کیا سمجھ کر کہہ رہا ہے. اگر صحیح سمجھ کر کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، غلط سمجھ کر کہہ رہا ہے تو پھر شرک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھایا، اس کا اعتراف کرو کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، اور اس کا اعتراف کرو کہ اللہ آپ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو اللہ نے کہا ہاں اب تم اس قابل ہو گئے کہ ہم سے مانگو. مانگو کیا مانگتے ہو یہ بھی سکھا دیا. ایسے موقع پہ کیا مانگنا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. اب یہ صراط مستقیم کوئی ہوا نہیں ہے، صراط مستقیم کوئی خیالی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو نا، تو تم کو ہم بتلائے دیتے ہیں کون سا ہے سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. چلنے والوں کو پہچان کر چلنا آسان ہے. جیسے آپ کو کسی جگہ جانا ہے، بنگلور کے ایک محلے سے دوسرے محلے جانا ہے. اب ایک آدمی کہے آپ سیدھے جائیے، پھر دائیں طرف مڑ جائیے گا، پھر بائیں طرف مڑ جائیے گا، پھر تھوڑا سا آگے چلے جائیے گا، پھر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے گا، پھر ادھر گھومیے گا، پھر ادھر گھومیے گا، تو انشاءاللہ یہیں کھڑے کھڑے آپ گھوم جائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہے وہ یہ کہے میں گاڑی لے کر آگے آگے چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آ جائیے. اب کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں، کدھر گھومے گا، اس کو دیکھتے جائیے اور چلتے جائیے. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے مجھ سے سیدھا راستہ مانگا، مشکل ہے، شیطان ہے ڈاکو جو تجھے بھٹکانے کے لیے تیرا دشمن ہے ساتھ لگا ہوا ہے. میں تجھے کچھ آگے آگے چلنے والوں کا پتہ بتا دیتا ہوں، ان کو پہچان لے، ان کے پیچھے پیچھے چلا جا، سیدھا راستہ مل جائے گا، منزل پر پہنچ جائے گا. وہ کون لوگ ہیں جن کے پیچھے چلنا ہے؟ فرمایا ان کو پہچانو، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. متعین راستہ بتایا. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ اللہ کے بندے. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا. کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. یعنی اگر تمہیں سیدھا راستہ چاہیے تو ان کے پیچھے چلو. نبی تو اب کوئی آنے والے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور حضور تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. کہ آدمی حضور سے جا کر کے پوچھے یہ بتلا دیجئے یہ کیسے کرنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے. اور صدیق بنتے ہیں نبی کی صحبت سے. جب نبی نہیں ہے تو صدیق کہاں سے ہوں گے؟ صحابہ بھی نہیں ہے ابھی زمانے. اور شہداء بھی بہت زیادہ تو نہیں ہوتے. اور کون شہید ہوگا وہ تو اس کے شہید ہونے کے بعد پتہ چلے گا نا. ابھی اس کی زندگی میں کیسے پتہ چلے کون شہید ہے؟ تو کون بچا جس کے پیچھے چل کر کے صراط مستقیم ملے گا؟ ایک ہی طبقہ بچا نا، الصالحین، اللہ والے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، اللہ والوں کو تلاش کرو، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرو اور ان کے پیچھے چلو. لوگ کہتے ہیں ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے. شخصیت پرستی بری چیز ہے.
شخصیت کا اتباع تو لازم ہے، شخصیت کی تقلید تو ضروری ہے، شخصیت کے پیچھے چلنا تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو سیدھا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔ نبی موجود نہیں ہیں، صدیق موجود نہیں ہیں، جو شہید ہو چکے اب ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، جو شہید ہونے والے ہیں ہمیں ابھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تو بچا کون؟ الصالحین۔ یہی تو مانگا نا اللہ سے، کمال ہے، اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر چلنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ تو دو رخا پن ہو گیا، یہ تو منافقت ہو گئی، اللہ منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات اللہ نے بتلائی، دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہدایت کے دعوے دار ہیں، جو دین کے دعوے دار ہیں، لیکن انہوں نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ چھوڑا تو وہ ہدایت سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ وہ دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر ضد اور ہٹ درمی میں چھوڑا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بیچارے دھوکے میں آ گئے اور وہ کسی نے ان کو بھٹکا دیا لیکن وہ بھٹک گئے، ان سے راستہ چھوٹ گیا۔ جنہوں نے جان بوجھ کر ضد اور ہٹ دھرمی میں چھوڑا وہ یہودی ہیں، ان کے راستے سے بھی بچنے کی اللہ سے دعا مانگو۔ اور جن کو گمراہ کر دیا گیا، جو غلط فہمی میں بھٹک گئے، وہ نصارہ ہیں۔ اور یہ دو مزاج ہیں، صرف یہودی اور نصارہ نہیں، یہ دو مزاج ہیں، ایک یہودیت کا مزاج ہے، ایک نصرانیت کا مزاج ہے۔ ہر گمراہ یا تو جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، یا بیچارہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اسے بھٹکا دیتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ اس پر اعتماد کر لیتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے۔ اللہ نے کہا بہرحال گمراہی ہے، دونوں سے تمہیں بچنا پڑے گا، تمہیں میرے نیک و مقبول بندوں کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ لیکن جو جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کرتے ہیں ان کی گمراہی زیادہ سخت ہے، اس لیے ان کا تذکرہ پہلے ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، اللہ ان کے راستے سے بچا دیجئے جن پر آپ کا غضب ہوا، جن سے آپ سخت ناراض ہو گئے، اور اللہ ان سے بھی بچا دیجئے جو بھٹک گئے۔ کتنی مکمل دعا ہے اللہ نے سکھائی۔ اور پھر اس دعا کا جواب قرآن پاک ہے۔ اللہ ہمیں دعا بھی سکھا دے، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا دے، اللہ ہمیں مقبول دعائیں نصیب فرما دے۔ آج رمضان کی پہلی رات ہے، آج سے ہم نیت کر لیں انشاءاللہ، اور اللہ نے شرط لگا دی دعا اس وقت قبول ہوگی جب تم متقی بنو گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو رمضان میں عموماً عبادتوں کا اہتمام تو خوب ہوتا ہے، لیکن اصل جو اہتمام کرنے کی چیز ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ ہم یہ کوشش کریں اور اس کی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم پورا رمضان تقوی کے ساتھ گزاریں گے، پورے رمضان میں کوئی ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہ زبان کا گناہ، نہ نظر کا گناہ، نہ خیالات کا گناہ، نہ معاملات کا گناہ، پورے رمضان میں کوئی ایک بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اور پھر پورے رمضان میں گناہ سے بچ کر زندگی کی مشق کریں گے، اور بقیہ پوری زندگی ویسے ہی گزاریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ ہدایت دیں گے، پھر اللہ مستجاب الدعوات بنائیں گے، پھر چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو جائے گا، بہت وزنی ہو جائے گا۔ اور اگر زندگی میں تقویٰ نہیں ہے تو انسان کو علم مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ اور اگر زندگی میں تقویٰ نہیں ہے تو بظاہر وہ نیک کام کر لے گا لیکن اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا، اور اگر قبول ہی نہیں ہوا تو نیک کام کس کام کا؟ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ بعض لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کو ہم بتلا دیں کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن بڑے گھاٹے میں ہوں گے، جن کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جن کی دنیا کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی اور وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں تو کوئی شبہ نہیں، یہ کتاب تو حق ہے، ہدایت ہے، لیکن ہدایت پاتا کون ہے؟
ھدی للمتقین، ہدایت ملتی ہے متقیوں کو۔ تو اللہ سے ہدایت مانگی سورہ فاتحہ میں، اللہ کہہ رہے ہیں متقی بن جاؤ۔ آج پہلی رات ہے رمضان کی، ہم نیت کر لیں انشاءاللہ پوری زندگی تقوی کی گزاریں گے، اپنی زندگی کو انشاءاللہ 100% گناہوں سے خالی کریں گے۔ اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، آپ کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے در کا پجاری بنا کر کے رکھے، اپنے در کا بھکاری بنا کر کے رکھے، اور اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہمیشہ لاج رکھے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی رد نہ فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم بھی آپ کے در کے منگتے، ہمارے ماں باپ بھی آپ کے در کے منگتے، اللہ ہم تو آپ کے پشتینی غلام ہیں۔ اللہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے، اللہ ہم سب کو متقی بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا دیجئے، اللہ اس رمضان کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، اللہ سارے دکھ درد کو دور فرمائیے، اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے پاک و صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ مقبول روزے نصیب فرمائیے، مقبول عبادتیں نصیب فرمائیے، مقبول نمازیں نصیب فرمائیے، مقبول ذکر و تلاوت نصیب فرمائیے، مقبول تراویح نصیب فرمائیے، اللہ خیر مقدر فرمائیے، ہر شر و فتنہ سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ بار بار رمضان جیسی نعمتیں عطا فرمائیے، اور اللہ جو آپ کو پیارے ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے، اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری صحت میں، ہمارے علم میں، عمل میں اللہ خوب برکت عطا فرمائیے، ایمان میں برکت عطا فرمائیے، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے، اپنے چاہنے والوں کی محبت نصیب فرمائیے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، رمضان المبارک کے ایک ایک پل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔